محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ آج کی اس نشست میں جو حج کے تربیتی پروگرام کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب و محبوب حضور پرنور رحمت للعالمین شفیع المذنبین بالمؤمنین رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے سلسلے میں ایک مختصر سی گفتگو کریں. مستقل روشنی ذرا مستقل تو مشکل ہو جاتا ہے. جی اس گفتگو کا ماحصل پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ حج فرض ہے. اس کی افادیت کیا ہے؟ یہ اربوں روپیہ جو مسلمان خرچ کرتے ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام کے تمام مسلمانوں کا وہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اس کی افادیت کیا ہے؟ اس کے مادی میٹیریلسٹک بینیفٹس، اس کے مادی فائدے کیا ہیں؟ یعنی مالی فائدے حج کے کیا ہیں؟
حج سے روحانی فائدے کیا ہیں، کیا برکات اور کیا ثمرات ہیں اس کے؟ حج کرنے کے لیے جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا تو اس حکم کے تحت روئے زمین کے مسلمان ان تاریخوں میں ان کی نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور امت مسلمہ کو اس کے ثمرات، اس کی برکات اور اس کے اثرات کا کیا فائدہ پہنچتا ہے، یہ تمام سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ حج اللہ رب العالمین جل جلالہ عملہ نے اپنے پیارے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں بڑے لطیف، بڑے محبت بھرے پیرائے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عملہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض کیا جاتا ہے جس میں استطاعت ہو، اس پر حج فرض ہے۔ اب استطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ تو آیت مبارکہ میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کو فرض کر دیا گیا اور استطاعت کی شرط لگا دی کہ اگر استطاعت ہے تو حج کرو عمر میں ایک مرتبہ، اگر استطاعت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ استطاعت کا مطلب، اس کی تفسیر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کی شرح فرمائی۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے ذمے کو قرض نہ ہو۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی بچوں کا خرچ دے کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، کرایہ اس کے پاس ہو، وہاں کے خرچے کا پیسہ اس کے پاس ہو، یہاں کوئی قرض اس کے ذمہ نہ ہو، بیوی بچوں کا خرچ جتنے دن وہاں رہے تو بیوی بچوں کا خرچ دے کر اب جو پیسہ بچتا ہے تو آنے جانے کا کرایہ کر کے تب وہ آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو چندہ کر کے حج کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر فرض ہی نہیں ہوا۔ فرض تو اس پر ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، قرض دینے کے بعد، بیوی بچوں کا خرچ دینے کے بعد آنے جانے کا کرایہ اور وہاں رہنے اور سہنے کا خرچہ ہو، یہ ہے مراد استطاعت سے۔ تقریباً تمام محدثین اور مفسرین نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا۔ بہرحال حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے جب حضور نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی شریف میں کہ تم پر حج فرض کیا گیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہوا ہے؟ تو حضور خاموش رہے، حضور نے سکوت فرمایا، ان کا جواب نہیں دیا۔ پھر ارشاد فرمایا لوگوں تم میں جو صاحب استطاعت ہے اس پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا۔ تو پھر بولے، اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے تم کو جواب نہیں دیا، اگر میری زبان سے نکل جاتا کہ ہر سال فرض ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن میں نے سکوت اختیار کیا۔ تو غیر ضروری سوال جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ آیت مبارکہ اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
غیر ضروری سوالات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو، بس جو ارشاد فرمائیں اس کو سن لو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی وضاحت چاہ لو، لیکن اب یہ کہنا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، یہ اس طرح سے ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ نہیں۔ حضور اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال حج عمر میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اور اگر ادا نہ کرے تو اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یحج فلیحج، تم میں سے اگر کسی شخص کو استطاعت ہو حج کرنے کی تو وہ حج کرے، اگر اس نے حج نہیں کیا، اگر کسی نے حج نہیں کیا، استطاعت تو تھی، پیسہ بہت ہے، لندن بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، جاپان بھی جاتے ہیں، چین بھی جاتے ہیں، لیکن حج کو نہیں جاتے، استطاعت ہے، حج فرض بھی ہے، اور اس فرض کو ٹالتے رہتے ہیں، اچھا آئندہ سال کر لیں گے، اچھا آئندہ سال کر لیں گے۔ اب آئندہ سال کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ آئندہ سال عمر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یحج فلیحج، تم میں جس کو استطاعت ہو، فرض ہو جائے تو فرض فوراً پورا کر لو، اور اگر کسی نے اس فرض کو پورا نہیں کیا تو ماتا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، اگر اس کا انتقال ہو گیا، حج اس پر فرض تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے یہ ایمان اسلام کا رکن ہے، اسلام کا بڑا اہم ستون ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، یہ تو تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ حج فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، مہمان بھی بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کا، آنے جانے کا، خرچے کا بندوبست کر کے آنا، اس طرح سے علم غلم سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے بتانا، باقاعدہ انتظام کر کے، لوگوں کا قرض ادا کر کے، سب سے نمٹ کر، بیوی بچوں کے اخراجات دے کر، آنے جانے کا کرایہ رکھ کر، وہاں کے اخراجات کا انتظام کر کے پھر مکہ شریف آؤ، ورنہ تو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حج فرض نہیں ہوتا۔ جب فرض نہیں ہوتا تو پھر خام خواہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ 20 لاکھ 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج پر حاضر ہوتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرض ہو گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا، اور اس کے بعد آخری سال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا۔ وہی پہلا حج تھا اور وہی آخری حج تھا۔ اس سے پہلے حضور نے 4 عمرے کیے، ایک تو یہ حج کے ساتھ کیا اور 3 اس سے پہلے ہوئے، ایک عمرہ قضا تھا اور ویسے 2 اور ہوئے۔ 4 عمرے فرمائے اور ایک حج فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور وہی آخری حج تھا۔ اسی میں حضور نے ارشاد فرمایا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، ان کو تم مجھ سے لے لو۔ خذوا عنی مناسککم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آخری حج تھا
اور حضور نے اس میں حج کے تمام طریقے جو تھے صحابہ کو ان کی وضاحت فرما دی، اور دین جو تھا وہ کامل ہو گیا۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میدان عرفات میں حاضر ہوتا ہے، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر ہونے کا نام حج ہے۔ اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف کا مطلب یہ ہے ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ ظہر اور عصر کی نماز کا اکٹھا پڑھنا، اور اس کے بعد فارغ ہو جانا غروب آفتاب تک۔ تو جو شخص بھی میدان عرفات میں غروب آفتاب کے وقت حاضر ہو گیا، اس کا حج ہو گیا۔ اور اگر ظاہر ہے غروب آفتاب کے بعد آیا تو وقوف کا عرصہ تو ختم ہو گیا، وہ تو غروب آفتاب تک ہے۔ جیسے سحری کا ایک وقت مقرر ہے، اور جیسے افطار کا ایک وقت مقرر ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو افطار کر لیجیے، روزہ ختم۔ جیسے سحری کا وقت ہو جائے روزے کی نیت کر لیجیے۔ تو اسی طرح سے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو ٹھہرنا غروب آفتاب تک، کسی بھی وقت میدان عرفات میں حاضری ہو جائے وہ حاجی ہو گیا۔ چنانچہ جب غروب آفتاب کے وقت، جب غروب آفتاب ہونے لگتا ہے تو اب حاجیوں کے قافلے میدان عرفات سے حج کر کے نکلتے ہیں، مزدلفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی آسائش اور آرام کو چھوڑ کر، اپنے تمام جتنے بھی کاروباری مفادات ہیں ان سب کو چھوڑ کر، اعزا اور اقارب کو چھوڑ کر، میری محبت میں میرے لیے یہ آج یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، اب میں ان کو اس طرح واپس کر رہا ہوں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح میں ان کو اپنے دربار سے واپس کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور الحمدللہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ بھی بہت بڑا اہم سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ حج کو رکھا کس لیے؟ اگر یہ دینے کے لیے رکھا ہے کہ بھئی گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے اس کے بھی معاف ہو جائیں گے، تو یہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے تھے کہ بھائی جس شخص نے شب قدر پڑھ تو گناہ تو گھر بیٹھے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں جس شخص کو شب قدر ہو گئی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ تو یہ تو ساری صورتیں تو یہاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جانا آنا، یہ بات کیا ہے آخر؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ساری بخششیں انعامات تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت پر فرماتا ہی رہتا ہے، کبھی شب قدر کے بہانے، کبھی رمضان کے بہانے، کبھی عید اور بقرعید کے بہانے۔
رحمت اور بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں. رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی ذرا سا بھی بہانہ مل جائے جو کہ بھائی چلو بخش دیا، تو وہ تو اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے اپنے محبوب کی امت پر. اور ارشاد فرما دیا نبی عبادی، اے محبوب میرے بندوں کو خبردار فرما دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم. تو غفور الرحیم نے بشارت یہی دے دیتے، لیکن نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ آزمائش ہے یہ. ہماری محبت میں اپنے گھر کو چھوڑو، ہماری محبت میں کاروبار کو چھوڑو، ہماری محبت میں بیوی بچے جہاں ہیں وہیں چھوڑو، صبح سے شام تک لاکھوں روپے کا لین دین ہے چھوڑو، اعزاء اور اقارب سے بڑی محبت ہے، ان سے دلی وابستگی ہے، دوست ہیں احباب ہیں، چھوڑو. اور ہمارے پاس بات ہے ہم اور عزت افزائی ہو رہی ہے رسول اللہ کی امت کی کہ اب تک ہماری رحمت تمہارے دروازے پر دستک دے کر آتی تھی، اب تم ہمارے دروازے پر اور پھر کیا کیا دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ یہ بھی آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری محبت میں کیا کیا تکلیفیں اٹھا سکتا ہے. یہ ہماری محبت میں واقعی ہماری محبت میں آتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے. چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مکہ معظمہ بالکل بے آب و گیاہ میدان ہے، یعنی زرعی زمین نہیں ہے، پانی کے چشمے نہیں بہہ رہے، جھیلیں نہیں ہیں، آبشار نہیں ہے، فاؤنٹن یہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، فالس وغیرہ نہیں ہیں، آبشار نہیں ہے، بے آب و گیا میدان ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے وادی غیر ذی زرع، جہاں آب و ہوا بالکل موافق نہیں اور کاشت نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع، اس میں اب یہاں کی آب و ہوا کچھ ایسی ہے کہ اس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، بے آب و گیا میدان ہے، خشک صحرائی علاقہ ہے. یہ بیت الحرام کا علاقہ جو ہے بزرگ اور حرمت والا علاقہ جو ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چشمہ نہیں رکھا، کوئی آبشار نہیں رکھا، کوئی نہر وہاں نہیں بہتی، کوئی دریا وہاں نہیں بہتا، بالکل بھی آب گیا. ایسے مقام پر جہاں دریا ہوں، آبشار ہوں، باغات ہوں، ایسے مقام پر سب کا جانے کو دل چاہتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے کیسے کیسے خوبصورت مقامات پیدا فرمائے ہیں. سوئٹزرلینڈ، یورپ کے اکثر و بیشتر مقامات بڑے حسین مقامات ہیں، آسٹریا، فرانس اور نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بڑے خوبصورت مقامات ہیں، امریکہ میں بھی بڑے خوبصورت مقامات ہیں، کینیڈا میں بھی بڑے خوبصورت مقامات ہیں، بڑی حسین وادیاں ہیں، بڑے حسین جنگلات ہیں اور بڑے حسین پہاڑی چشمے ہیں. تو وہ حسن اور خوبصورتی سے مالا مال علاقے ہیں. ہمارا کشمیر ہے، وادی سوات ہے، کالام ہے، بحرین ہے، یہ سب بڑے خوبصورت علاقے ہیں. وادی کشمیر جنت نظیر کہلاتی ہے. یہ سب کے سب علاقے موجود ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے
سوئٹزرلینڈ کو بنایا اتنا خوبصورت، کشمیر کو بنایا اتنا حسین، یورپ کو بنایا اتنا ایسا پرکشش علاقہ ہے کہ دل کھنچتا ہے لوگوں کا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چشمے، یہ دریا، وہ ٹھنڈا موسم مکہ معظمہ میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، تو کمی تو نہیں تھی، کر دیتے، لیکن نہیں۔ اگر وہاں لوگ جاتے تو نماز بھی پڑھ لیتے، کعبۃ اللہ شریف میں نماز بھی پڑھ لیتے، لیکن پھر اس کے بعد تفریح کے لیے نکل جاتے، برف کی سیر کرتے، برف پوش پہاڑوں کو دیکھتے، مرغزاروں کو دیکھتے، وادیوں کو دیکھتے، چشموں کو اور آبشاروں کو دیکھتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ نے ان چیزوں کو ساری دنیا میں تو پھیلا دیا، لیکن اپنے گھر کے آس پاس یہ چیزیں نہیں رکھی۔ یہ امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم صرف ہمارے لیے آتے ہو۔ دیکھو، اگر صرف ہمارے لیے آنا ہے، جہاں کوئی تفریح کا سامان نہیں ہے، سب سے بڑا روحانی سامان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی محبت اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا، یعنی اللہ کی طرف دل کی لو کا اللہ سے لگانا، یہ ہے وہ امتحان جو یہاں ہوتا ہے۔ تفریح کا کوئی مقام نہیں، آؤ بھائی بیٹھو۔ تفریح سب سے بڑی کیا ہے؟ حرم شریف میں آؤ۔ تفریح سب سے بڑی کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرو۔ روحانی تفریح کا سارا سامان موجود ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نظر بھر کے دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ 120 رحمتیں ہر آن کعبۃ اللہ پر برس رہی ہیں، اس میں سے 60 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو طواف کعبہ میں مشغول ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ 40 اس شخص کو ملتی ہیں جو وہاں کعبۃ اللہ شریف میں معتکف ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اور 20 رحمتیں یعنی 60 اس کو ملتی ہیں جو طواف کعبہ میں مشغول ہے، 40 اس کو ملتی ہیں جو اللہ کی عبادت میں یعنی نماز میں تسبیح میں مشغول ہے، 40 اس کو ملتی ہیں، اور 20 اس کو ملتی ہیں جو صرف بیٹھا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، اس پر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی عزت و عظمت اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو عطا فرمائی، اور یہ امتحان یہ ہے کہ اب تم آتے ہو تو صرف ہمارے لیے آتے ہو یا ادھر ادھر کی کچھ خواہشات لے کر آتے ہو؟ نہیں، سب سے ہٹ کر، کوئی تفریح کا تصور نہیں، کوئی پکنک کا تصور نہیں، کوئی سیر و تفریح کا تصور نہیں ہے۔ آؤ صرف اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہاں آؤ اور حاضری کرو۔ کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، مکہ معظم، اور میں اس کو بتایا کرتا ہوں بار بار کہ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، کعبۃ اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ شہر، یہ روئے زمین پر مشرق مغرب شمال اور جنوب چاروں طرف سے پیمائش کی جائے، اگر زمین کی سمندروں کو ملا کر اور زمینوں کو ملا کر مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، تو زمین کی جو پیمائش ہوگی ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے، تو زمین کے روئے زمین کے یعنی ورلڈ کے دنیا کے بالکل بیچ میں مکہ معظمہ شہر آ جاتا ہے اگر پیمائش کی جائے۔ تو ہم جس مرکز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مرکز روئے زمین کے بالکل بیچوں بیچ ہے، بالکل بیچ میں،
بالکل سینٹر میں. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ نے ہم کو بھی سینٹر والا بتایا. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم کو درمیانی امت بنایا ہے، بیچ کا، روئے زمین کے بالکل بیچو بیچ سینٹر مکہ معظمہ، اسی کی طرف روئے زمین کے مسلمان منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. اور دنیا بالکل گول ہے، اور یہ کعبۃ اللہ شریف بالکل بیچ میں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ساری دنیا جو ہے گھومتی جب ہے تو پرکار جو ہوتی ہے جس سے ہم نشان لگاتے ہیں اور صحیح نشان لگ جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس جیومیٹری ہے، جب وہ نشان لگانا چاہتے ہیں، لائن کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جیومیٹری کا قاعدہ یہ ہے اور الجبرا وغیرہ کا کہ وہ اس کو رکھتے ہیں جیومیٹری کو بالکل بیچ میں. اب اس کے بعد انہوں نے گھمایا تو اب لکیر صحیح بنتی چلی جائے گی، یعنی مرکز سے بالکل بیچ سینٹر کو پکڑ کر اب جو لائن کھینچی جائے گی وہ لائن بالکل صحیح آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنا جب ان کو جیومیٹری کے سلسلے میں جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بیچ میں وہ اس کو رکھتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ لکیر کھینچنا شروع کرتے ہیں. یا کوئی بھی شخص جس کو لکیریں کھینچنی ہیں، نقشہ بنانا ہے، پیمانہ بنانا ہے، وہ پہلے ایک مرکز بناتا ہے. مرکز بنانے کے بعد پھر اس کو گھماتا ہے. جب گھماتا ہے تو پوری لائن صحیح چلتی چلی جائے گی. تو روئے زمین کا مرکز جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. اب جو اس سے وابستہ ہو گیا تو سارا وابستگی کے بعد مطلب یہ ہوا کہ وابستگی کے بعد اب جو اس کی چلت ہے، پھرت ہے، وہ سب صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر بھی جا رہا ہے، ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراط مستقیم کو قائم فرما دیا. اس لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ جو میرا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، کچھ ادھر ایسا نہیں ہے، بالکل سیدھ میں چلا جا رہا ہے، کوئی زگ زیگ والا راستہ نہیں ہے. تو مکہ معظمہ کی سرزمین کو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ نے روئے زمین کے بالکل سینٹر میں بنا دیا. اب اس سینٹر کو مسلمان پکڑے ہوئے ہیں، اسی سینٹر کے گرد گھوم رہے ہیں. روئے زمین کے مسلمان اسی سینٹر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مرکز بن گیا. تو کعبۃ اللہ شریف ایک مرکز ہے. وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ آئیں اور آنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس مقدس مقام پر کون کون لوگ آئے ہیں. اس مقدس مقام پر کس قسم کے لوگ آئے ہیں. اس مقدس مقام پر صرف وہ لوگ آئے ہیں جو آپ کے بھائی ہیں. اسلام ایک عالمی اخوت، یونیورسل بردرہڈ، ایک عالمی اخوت کا تصور پیش کرتا ہے. ایک عالمی تصور کو ایک حقیقت کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. عالمی اخوت کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے سب ایک ہیں. ان میں کالے کا، گورے کا، رنگ کا اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں ریشل ڈسکریمنیشن. رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں. اللہ تعالی نے رنگ اور نسل، پیسہ، غربت، امارت،
مفلسی، فقر اور فاقہ، پیسہ، امارت، بادشاہت، وزارت، یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں مکہ معظمہ میں میدان عرفات میں لا کر ان کو کھڑا کر دیا، اور کس شان سے کھڑا کیا کہ کالے اور گورے کا، لنگڑے کا، لولے کا، امیر کا، غریب کا، فقیر کا، رئیس کا کوئی فرق نہیں رکھا، سب برابر۔ اور اس برابری کو بتانے کے لیے ایک کام بڑا اہم ہے۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، اب اس کو احرام باندھنا پڑتا ہے، اور احرام زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر سے باندھ لیں۔ جب ایئرپورٹ پہنچیں تو اس وقت جب باقاعدہ معلوم ہو جائے کہ بس اب جہاز کی روانگی میں کوئی تاخیر نہیں ہے، تو اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر عمرے کی، احرام کی نیت کر لیں۔ عمرہ یا حج جو بھی کرنا ہے، اگر حج میں بہت دن ہے تو صرف عمرہ ہی کرنا ہوگا، یا اگر مدینہ شریف جا رہے ہیں تو پھر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، ان کا نمبر جو اس طرح سے آتا ہے کہ پہلے مدینہ شریف، اس کے بعد پھر مکہ شریف، اور اس کے بعد حج کر کے فوراً گھر واپس۔ تو جو بھی شکل ہو، اگر مدینہ شریف جانا ہے تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جدے اترے، جدے سے سیدھے مدینہ نکل گئے۔ لیکن اگر مکہ معظمہ جانا ہے تو پھر احرام یہاں باندھنا ہوگا، غسل وغیرہ سے فارغ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جب بورڈنگ کارڈ مل جائے تو بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد یقین ہو گیا کہ ہاں فلائٹ جا رہی ہے، تو اس کے بعد احرام کی کہ احرام تو بندھا ہوا ہے، نیت کر لیں عمرے کی یا حج کی جو بھی ہو، اور نیت کرتے کے ساتھ ہی لبیک پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب کلمہ ہے، عجیب و غریب قسم کا ایک پیغام ہے۔ لبیک میں حاضر، لبیک میں حاضر، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، حمد تعریف، والنعمت اور تمام نعمتیں، لکا اے اللہ تیری ہی دی ہوئی ہے، سب تعریف بھی تیری ہی ہے، اور نعمتیں سب تیری طرف سے عطا ہوئی ہیں، یہ سب تیرے لیے ہیں، تجھی کو زیبا ہے، بڑائی بھی، نعمتوں کا تقسیم کرنا بھی، تعریف بھی، حمد بھی، یہ سب اے اللہ تجھی کو زیبا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور یہ سارے ملک جو ہیں اے اللہ یہ بھی تیرے ہی ہیں، لا شریک لک، اور اس میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ یہ لبیک ہے۔ یہ لبیک کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ترجمہ تو آپ نے سن لیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری خوبیاں، ساری ہی اچھائیاں تجھی کو زیب دیتی ہیں، اور یہ ملک بھی اللہ تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کی اللہ کے حکم سے تعمیر نو کی، کعبۃ اللہ شریف تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا تھا، طوفان نوح میں اس کی دیواریں ادھر ادھر ہو گئیں، ڈوب گیا، حجر اسود کو اٹھا کر کوہ قبیس میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا، اس کے نشانات کو بھی نقصان پہنچا، تقریباً مٹ جیسے گئے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرو، چنانچہ آپ نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ تعمیر سے جب آپ فارغ ہوئے تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اے اللہ
اب میں نے آپ کے حکم کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کو بنا دیا. آپ کا حکم تھا، میں نے اور میرے بیٹے نے اور جبرائیل نے مل کر اس کی تعمیر کو مکمل کر دیا. ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ شریف آپ کے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ وہ پتھر اٹھا کر دیتے تھے، جبرائیل بھی اس میں مدد کر رہے تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ دیوار اور پتھر بناتے جاتے تھے. تو جب بن گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اے اللہ اب کعبۃ اللہ شریف کو بنا دیا. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو اے اللہ اب میں نے کعبۃ اللہ شریف کو بنا دیا، تو جو کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا. اب کعبے کو بسانے والوں کو بھی آپ بھیج دیجیے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس کے آباد کرنے والے جو رسول ہیں ان کو بھی بھیج دیجیے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی آئیں گے. آپ اے ابراہیم پکاریے لوگوں کو آواز دیجیے، کہیے لوگوں حج کرنے آؤ. تو ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا کہ اے اللہ یہاں تو لوگ ہیں ہی نہیں، یہاں تو لوگ ہیں ہی نہیں. یہ گنے چنے چند میرے گھر کے لوگ ہیں کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس. قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوا تو تھوڑے سے لوگ تھے، قبیلہ جرہم. تو اللہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پکاروں، میں آواز دوں، تو کس کو آواز دوں؟ فرمایا آواز دینا آپ کا کام ہے اور اس آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. آپ آواز دیجیے. چنانچہ حکم ہوا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم خلیل اللہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریے. اذن فی الناس، آواز ہم آپ کی پہنچائیں گے. جو روح ماں کے پیٹ میں ہے اس کو بھی یہ آواز پہنچے گی، اور جو روح ابھی اس دنیا میں نہیں آئی اس کو بھی آواز پہنچے گی. اور جس نے لبیک کہہ دیا ہے آپ کی پکار کے جواب میں، جس نے کہا جب آپ نے کہا لوگو حج کرنے آؤ، تو جس نے آپ کی پکار پر کہا لبیک میں حاضر ہوں، وہ ضرور کعبۃ اللہ میں حاضر ہوگا. تو اے ابراہیم آپ آواز دے دیجئے، پہنچانا ہمارا کام. ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دے دی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والوہ نے کعبۃ اللہ شریف کو بعد میں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی. تو اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل کہتے ہیں. نوید مسیحا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کی تشریف آوری کی دعا کی کہ جلدی سے اپنے محبوب کو بھیج دیجیے تاکہ کعبہ آباد ہو جائے. تو یہ جو حرم کی زمین ہے یہ بڑی بابرکت اور بڑی مقدس ہے. اس زمین کی فضیلت پر ایک مختصر سا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث مجدد نور اللہ مرقدہ فاضل بریلوی کا ایک مختصر سا شعر آپ کو سناتا ہوں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. دیکھیے کیا پیارا انداز ہے، اعلیٰ حضرت کا اپنا بڑا منفرد انداز ہے. حرم کی زمین
اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ تو سر کے بل جانے کی جگہ ہے. اس لیے کہ کعبۃ اللہ شریف کو ایک عظمت حاصل ہے. کعبۃ اللہ شریف سب سے پہلا عبادت کا مرکز بنا. قرآن مجید و فرقان حمید اس کی گواہی دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا میں سب سے پہلا عبادت کرنے کا مقام، اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس للذی ببکۃ، برکت والی جگہ، مبارکن، برکت والی جگہ، اور ہدایت کا مرکز مکہ معظمہ. تو یہ پہلا، دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ جو بنا ہے وہ مکہ معظمہ ہے، روئے زمین پر سب سے پہلے. اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ اس کے تقریباً 40 برس کے بعد بیت المقدس جو ہے وہ بنا. تو کعبۃ اللہ شریف پہلے ہے اور بیت المقدس شریف بعد میں ہے. بہرحال روایات اسی طرح سے ہیں، بعض روایت میں 60 بھی آتا ہے. بہرحال جو بھی ہو اس سے بحث نہیں. مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ سب سے پہلے بنا. اس کے بعد اگر دوسرا مرکز عبادت بنا ہے تو وہ بیت المقدس. اب اس کی تفصیل ہے باقی. میں اس وقت جو بات عرض کر رہا تھا مختصر سی وہ یہ کہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکہ معظمہ کو، جس کی حاضری کی سعادت ملی، تو جو پہلی نظر، اب اس کی پہلی حاضری ہوئی، کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوا تو پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، تو جو دل میں اس کی آرزو ہے اور مراد ہے، کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دل میں آرزو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اور یہ آپ سن چکے کہ اس کی طرف دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن سبحان اللہ جو عبادت کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص تو 40 رحمتیں اس کو مل رہی ہیں. 120 میں سے 40 نمازی کا حصہ ہوتا ہے جو عبادت میں مشغول ہے. لیکن جب نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے 1 رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کی برابر ہے. یہ مظہر جمال ہے. مکہ معظمہ مظہر جمال الہی ہے اور مظہر جلال بھی ہے. اگر کسی شخص نے ایک نیکی کی، کعبۃ اللہ شریف میں 1 روپیہ خیرات کر دیا، 1 روپے کے بدلے 1,00,000 روپے کا ثواب. کسی نے ایک نیکی کی، مثلا راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کے پیر میں نہ چبھے، یہ نیکی ہے. اس ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب. اور اگر کسی نے ایک بدی، ایک برائی اگر اس سے سرزد ہو گئی تو ایک برائی کے بدلے میں 1,00,000 برائی لکھی جاتی ہے. تو جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے. جلال یہ ہے کہ اگر ہمارے دربار میں کعبۃ اللہ شریف میں پہنچنے کے بعد 1 گناہ کیا تو 1,00,000 گناہ لکھے گئے، یہ جلال ہے. جمال یہ ہے کہ اگر تم یہاں آئے اور تم نے ایک نیکی کر لی، 1 رکعت پڑھی ہے، 1 روپیہ دیا ہے ہمارے لیے، تو 1 کے بدلے میں ہم 1,00,000 ثواب عطا کرتے ہیں. ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، مدینہ منورہ سراپا جمال ہے اور جلال نہیں ہے.
دیکھیے رحمت للعالمین کا جمال. مکہ معظمہ میں 1 لاکھ رکعت کا ثواب 1 لاکھ. مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو 1 رکعت کا ثواب 50,000 کی برابر، 50,000 کی برابر. اور 1 گناہ کا، چنانچہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 نیکی کا ثواب 50,000 کی برابر، اور 1 بدی کا گناہ صرف 1 بدی ہوتا ہے. باقی 49,999 جو گناہ ہوتے ہیں وہ رحمت للعالمین کی رحمت ان کو دھو دیتی ہے. تو مدینہ منورہ سراپا جمال ہے. مکہ معظمہ سراپا جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، اور اسی لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. مکہ معظمہ میں جب رہنا ہو تو بڑا محتاط ہو کر رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ 1 گناہ اگر ہو گیا تو 1 لاکھ گناہ لکھے گئے. ایک بری نظر سے کسی بھی عورت کو دیکھ لیا، ایک بری نظر سے کوئی بھی ایسا جرم سرزد ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، ظاہر ہے اس کا گناہ 1 لاکھ کی برابر ہوگا. کسی عورت کو ٹکٹکی باندھ کر گھور کر دیکھتے رہنا یہ زنا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، اے علی آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، بری نظر سے اپنی کسی بہن کو دیکھنا، تکنا، گھورنا. کیونکہ مسلمانوں کو حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن جب عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک نظر جو اچانک پڑ گئی وہ تو اچانک ہے، لیکن بار بار دیکھنا اور گھورنا یہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے. تو مکہ معظمہ میں امتحان کی جگہ ہے. امتحان کیا ہے؟ عورتوں کو حکم دیا منہ کھلا رکھو. احرام میں عورتوں کو حکم ہے منہ کھلا رکھو. اور منہ کھلا رکھنے کا حکم کس کو دیا؟ ہر وہ عورت جو طواف کرنے اور کعبۃ اللہ شریف میں حج کرنے کے لیے آئی، منہ کھلا رکھو. دنیا کی حسین ترین عورتیں وہاں موجود ہوتی ہیں، ایک سے ایک حسین. امریکہ کا حسن، انگلینڈ کا حسن، یورپ کا حسن، مراکش کا حسن، ترکی کا حسن، شام کا حسن، حسن ہی حسن ہے. عورتیں بے شمار حسین عورتیں آتی ہیں. ہم کو کیا حکم دیا؟ عورتوں کو کہا منہ کھلا رکھو، اور ہم سے حاجی صاحب سے کہا کہ نگاہ نیچی رکھو. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہ نیچی رکھو. چنانچہ یہ منظر آپ عجیب و غریب دیکھیں گے. لندن کے بازاروں میں سے آپ نکلیں تو عورتیں برابر سے گزر رہی ہوں تو کونی مار کے بھاگ رہا ہے، کوئی پیسے بھاگ رہا ہے، کوئی کچھ چھیڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. خیر لندن کے بازار تو بہت پیچھے رہ گئے. اب تو بوری بازار جو ہے وہ لندن کے بازار سے بھی زیادہ ہو گیا. عورتوں کو چھیڑنا. پاک باز خواتین اپنی دکان پر سامان لینے کے لیے جاتی ہیں، گھریلو سامان لینے کے لیے بیچاری چلی جاتی ہیں. مرد نوکریوں پر ہیں، نوجوان چھیڑنے کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اب تو پیرس اور لندن سے بھی آگے پاکستان کے نوجوان نکل گئے. عورتوں کو چھیڑنا، اپنی بہنوں کو چھیڑنا، اپنی ماؤں کو چھیڑنا، بری نظروں سے گھورنا، جو کہ سب حرام ہے یہ، اور یہ زنا کے اس میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے آپ ایک بڑا عجیب و غریب ماحول ہے. دنیا کی حسین ترین خاتون
کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں. دیوار کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، دیوار کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، اور ان کو حکم دیا منہ کھولا رکھو. آپ سے کہا گیا نظر نیچے رکھو. اب طواف ہو رہا ہے، برابر برابر چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ کھبے سے کھبا بھی مل رہا ہے. لیکن کیا مجال ہے، 1450 سال گزر گئے. کیا مجال ہے جو طواف کے حالت میں کسی مرد نے کسی عورت کو چھیڑا ہو، یا کسی عورت نے کسی مرد کو چھیڑا ہو. کوئی یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، یہ ان تعلیمات کا اثر ہے. اس کا اثر، اس کا امپیکٹ، وہ مورل اور اسپریچول ویلیوز، یعنی اخلاقی اور روحانی قدریں 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کا وہی اثر ہے. ہر ایک اپنی مستی میں، مرد اپنی مستی میں طواف کر رہا ہے اور عورت اپنی مستی میں طواف کر رہی ہے. ایک کو دوسرے کا کوئی ہوش نہیں ہے. بڑا عجیب و غریب مقام ہے. اس سے آپ کو معلوم ہوگا، اس سے بھی اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں کا بھی بڑا مجمع ہوتا ہے. عیسائیوں کا مجمع یروشلم میں ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش جس کو کہتے ہیں بیت اللحم، وہاں عیسائیوں کا اجتماع ہوتا ہے. لیکن بڑی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. اخبارات میں آپ اس کی رپورٹیں ملاحظہ فرما لیں. اسی طرح سے نماز پڑھ رہی ہے ایک خاتون مکہ معظمہ بیت اللہ شریف، نماز پڑھ رہا ہے ایک مرد مکہ معظمہ. کیا مجال ہے؟ وہ اپنی نماز میں مست ہے اور یہ اپنی نماز میں مست ہے. عورت کو اپنی نماز میں ایک کیف و سرور ہے اور مرد کو بھی اپنی نماز میں ایک کیف و سرور ہے. اللہ نے کچھ ایسا جذب اور مستی کا وہ مقام رکھا ہے جس میں آدمی کو بعض اوقات اور عورت کو اپنا خود ہوش نہیں رہتا. یعنی اللہ سے لو لگی رہتی ہے، رب سے لو لگی رہتی ہے. یہی مقبولیت کا مقام ہے. مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں حاضری کا مقصد کیا ہوا؟ روحانی ترقی، روحانی مقامات کا بلند ہونا، یہ تمام مقامات کی زیارت کرنا، حجر اسود کو دیکھنا، جنتی پتھر ہے. اور میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حجر اسود کے سامنے کوئی جاتا ہے اور حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر پھر اپنے چہرے پر ملتا ہے، تو حجر اسود میں یہ کشش اللہ نے رکھی ہے کہ یہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. اور قیامت کے دن حاجی کے حج کی گواہی دے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے بہت سے حاجی، دیکھو گے بہت سے حاجی جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے. یعنی شراب پیتے ہوئے گئے تھے، جب آئے تو شراب پی رہے ہیں. مطلب یہ کہ بدکاریاں کرتے ہوئے گئے تھے، جب آئے تو پھر وہی بدکاری شروع ہو گئی، وہی حرام کاری، وہی کنجر خانے اور بےہودگیاں اور طوائفیں، رنڈیاں. بیوی کو چھوڑ دیا اور حرام کی طرف منہ لگا لیا اور زنا اور بدکاری کی. اگر ہیروئن کا کاروبار کرتا تھا، شراب کا کاروبار کرتا تھا، جوئے اور سٹے کا کاروبار کرتا تھا اور حج کے لیے گیا، حج سے جب واپس آیا تو پھر وہی کام شروع ہو گیا، وہی سٹا، وہی جوا، وہی پرائز باؤنڈ کا جوا. اب تو یہ پرائز باؤنڈ کا جوا بہت چلنے لگا ہے.
پرچیاں بٹتی ہیں، یہ سب جوا ہے، حرام ہے، اور ہو رہا ہے۔ پرائز بانڈ کے نام پر نمبر نکلتے ہیں، پرچیاں چلتی ہیں، اور اس پر باقاعدہ یہ جوا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک پیسہ حرام ہے۔ تو حج کے جانے سے پہلے بھی لوگ یہی کام کرتے تھے، آنے کے بعد بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے گیا، دھندا کرنے لگا، تو سمجھ لو کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوا۔ تو حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کو جانے سے پہلے جو بری عادتیں اس میں تھیں، جب وہ حج کر کے آیا تو وہ بری عادتیں سب چھٹ گئیں۔ جب وہ چھٹ گئیں تو سمجھ لو کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ یہ الحج والحج المبرور، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس آدمی کا حج مقبول ہو جائے، مبرور مقبول، اور جس آدمی کا حج مقبول ہو جائے، اس کے متعلق یقین رکھو کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول حج کا بدلہ جو ہے وہ صرف جنت ہے، یعنی وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے مکہ معظمہ میں حاضری کا، میدان عرفات میں حاضری کا مقصد کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ تم جس مذہب اور جس عقیدے پر قائم ہو، اسلام، اس اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے جیسے ہی آپ نے احرام باندھا تو وہ کپڑے اتار دیے جن کپڑوں سے فخر، امارت، سیادت اور قیادت کی بو آتی تھی۔ یعنی شاہی بادشاہ اگر تھا، کپڑے اتر گئے، چادر دو، ایک چادر اوپر باندھو اور ایک چادر نیچے باندھو، بادشاہ کے کپڑے اتر گئے۔ وزیر تھا، کپڑے اتر گئے، دو چادریں۔ سفیر تھا، کپڑے اتر گئے، دو چادریں۔ اپنے وقت کا بہت بڑا امیر تھا اور بہت بڑا سیٹ تھا، اس کے بھی کپڑے اتر گئے، دو چادریں۔ ریشم کا کپڑا کوئی نہیں، بوس کی کپڑا کوئی نہیں، چیمپئن کا لٹھا کہیں نہیں، بس صرف دو چادریں ہیں۔ اب آج وہ دن ہے عرفات کا، اس دن میدان بھرا ہوا ہے، اس بھرے ہوئے میدان میں کئی ملکوں کے بادشاہ بھی ہیں، اس بھرے ہوئے میدان میں کئی ملکوں کے وزیر بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، اس بھرے میدان میں کئی ملکوں کے سفراء بھی ہیں، اس بھرے میدان میں کئی ملکوں کے امراء بھی ہیں، اسی بھرے میدان میں ملک کے غرباء اور فقراء بھی ہیں، لیکن سب کا لباس ایک ہے، ایک لٹھے کی چادر اوپر ہے اور ایک لٹھے کی چادر بندھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے میدان عرفات میں کھڑا کر کے یہ بتایا کہ بس یہی لباس ہے، اسی لباس میں تم مٹی کے نیچے جاؤ گے۔ آج تم ہمارے دربار میں یہ سب دنیا کی آلائشیں اور دنیا کے لوازمات، خوبصورت لباس کو چھوڑ کر اس لباس میں آئے ہو جو عاجزی کا لباس ہے، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اب ہم تم کو ایسے واپس کر رہے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ یہاں آؤ اور دیکھو کہ امیر و غریب برابر ہیں، لباس میں بھی برابر ہیں، رہن سہن میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے حضور میں سب کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے حضور میں سب جھکے ہوئے ہیں۔ تو مساوات کا، رنگ اور نسل کے امتیاز کے ختم کرنے کا، لباس کے فخر، تفاخر
تفاخر اور لباس کے فخر اور لباس کے سے جو ریا پیدا ہوتا ہے، دکھاوا، وہ سب ختم ایک چادر میں اور ایک تہمت میں روئے زمین کا مسلمان رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر سب برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کالے کا گورے کا کوئی امتیاز نہیں، اردو گجراتی پنجابی سندھی زبان کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور غلامان مصطفیٰ ہیں، لباس سب کا ایک ہے۔ یہ یکتائی اور یہ وحدانیت، یہ وحدت، معاف کیجیے گا وحدانیت، وحدت، یہ وحدت، یہ یگانگت مسلم امہ کے درمیان میں کالا بھی کھڑا ہوا ہے، گورا بھی کھڑا ہوا ہے، امیر بھی کھڑا ہوا ہے، غریب بھی کھڑا ہوا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، اللہ کے دربار میں سب ایک چادر میں اور ایک تہمت میں ملبوس، جو بغیر سلی ہوئی ہے، چادر بغیر سلی ہوئی اور تہمت بغیر سلا ہوا، اس میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ تم سب ایک ہو، بتانا یہ تھا کہ دیکھو لباس پر فخر مت کرو، بتانا یہ تھا کہ دیکھو رنگ پر فخر مت کرو، میں تو گورا ہوں، بتانا یہ تھا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو کہ یہ تو کالا ہے، نہیں، تم سب مسلمان ہو اور غلامان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حج جو ہے 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، یعنی 8 تاریخ کو مکہ معظمہ سے احرام باندھ کر اب میدان عرفات کو حاجی روانہ ہو، تو سب سے پہلے منی میں جاتے ہیں، 8 تاریخ کو ظہر کے وقت منی میں پہنچ جاتے ہیں، اور ظہر منی میں پڑھتے ہیں، عصر منی میں پڑھتے ہیں، مغرب منی میں پڑھتے ہیں، عشاء منی میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز 9 تاریخ کو عرفات، فجر کی نماز 9 تاریخ کو منی میں پڑھ کے عرفات کے میدان کی طرف چل دیتے ہیں، ظہر تک عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، اس دن ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جائے گی، جلدی سے ظہر جب وقت شروع ہو جائے تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لی، اب مغرب تک کوئی نماز نہیں، بس اب بندہ بیٹھا رہے، کھڑا رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار رہے، ذکر الہی کرتا رہے، اس کے لیے فارغ ہو گئے۔ ظہر اور عصر ملا کر پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اب ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے رب سے لو لگائے رکھو، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو حج ختم ہو جاتا ہے۔ اب غروب آفتاب کے ساتھ ہی عرفات کا میدان خالی کر دے، مغرب کی نماز نہ پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے چل دیے مزدلفہ، قریبی جگہ تقریباً 8-10 کلومیٹر، مزدلفے کے مقام پر پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد کنکری چن لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، اور اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جائیں، اور اگلی صبح جو ہے اب وہ 10 تاریخ ہے تو منی کی طرف فجر پڑھ کے مزدلفے میں منی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ منی پہنچنے کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بڑے منی پہنچنے کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے، قربانی کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں یا منڈوائے جاتے ہیں،
اور اس کے بعد مکہ معظمہ حاضر ہو کر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ حج سے فارغ ہو گئے، منی میں 10 تاریخ کو رہے، 12 تاریخ کو رہے، 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے رمی کر کے اور مکہ شریف واپس آ جائیں۔ یہ حج ہے 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن۔ مکہ معظمہ سے چلے منی میں آئے، منی سے چلے عرفات میں آئے، عرفات سے چلے مزدلفے میں آئے، مزدلفے سے چلے پھر منی آ گئے اور منی میں 12 تاریخ تک قیام کر کے پھر سیدھے مکہ معظمہ آ گئے۔ حج ہو گیا۔ یہ مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے ایک بات پر غور فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ اخوت، اسلامی اخوت کا، کہ مسلمانوں میں رنگ اور نسل زبان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور دوسری بات کیا تھی، وہ بھی بڑی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت 20 لاکھ آدمی، 20 لاکھ آدمی، 25 لاکھ آدمی، 30 لاکھ آدمی مکہ معظمہ سے 8 تاریخ کو چاند کی صبح کو روانگی شروع ہو گئی۔ ظہر کی نماز سنت ہے منی میں پڑھنا، تو فجر سے لے کے ظہر تک 30 لاکھ آدمی منی میں پہنچ گئے۔ اب غور فرمائیے، 30 لاکھ آدمی منی میں پہنچ گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منی میں پڑھی۔ اب 30 لاکھ آدمیوں کی، 25 لاکھ آدمیوں کی، 20 لاکھ کی موومنٹ پھر شروع ہو گئی کہ منی میں فجر کی نماز پڑھ کے منی میں اب چلے، کیونکہ 9 تاریخ ہے، اب عرفات کے میدان میں حاضر ہونا ہے ظہر تک۔ تو اب 20 لاکھ آدمی ظہر تک پھر عرفات میں پہنچ گئے۔ عرفات میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ساتھ پڑھ کے عبادت میں مصروف رہا۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، اب پھر 20 لاکھ آدمیوں کا قافلہ ایک دم تیار ہوا اور سیدھا مزدلفے پہنچ گیا۔ وہاں مغرب اور عشاء پڑھی، رات کو وہاں قیام ہوا، فجر پڑھتے ہی پھر یہ 20 اور 25 لاکھ کا قافلہ ایک دم مارچ کرتا ہوا سیدھا منی میں پہنچ گیا اور قربانی اور رمی جمرات میں مصروف ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 5 دن مسلسل 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ آدمیوں کا موومنٹ ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس کی کہیں نظیر ملتی ہے؟ ایک وقت میں 20 لاکھ، 25 لاکھ فوج 6 گھنٹے کے اندر ادھر سے ادھر ہو جائے، بتائیے کہیں ہوتا ہے؟ ہم نے نہیں سنا۔ 1 لاکھ فوج کا 6 گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہونا تو سنا ہے۔ 1 لاکھ فوج 6 گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہو گئی۔ کیسی ہو گئی؟ ہوائی جہازوں سے ہو گئی، ٹرکوں سے ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن 30 لاکھ آدمی بیک وقت، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ نے اس امت کو یہ بتایا کہ تم حج کے میدان میں یہ جو تم کو ٹریننگ مل رہی ہے، اسی ٹریننگ کی بدولت آئندہ چل کر مسلمان مجاہدین کے قافلے اسی مستعدی کے ساتھ ایک دم تیار رہیں اور کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے استعداد کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ وہ جیسے فوج منتقل ہوتی ہے، فوج کی موومنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی حاجیوں کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی نقل و حرکت جو ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ ہم نے اصل میں حج کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں اور ارکان ہیں، ان پر غور صرف اس نقطہ نظر سے کیا کہ بے پناہ ثواب ہے، کوئی شک نہیں،
بے پناہ عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے 5 دن 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی 6 گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، اور نظم و ضبط ہے، کوئی افراتفری نہیں ہے، سب پہنچ جاتے ہیں، نظم و ضبط ہے، تھوڑی بہت ادھر ادھر کوئی بھول گیا، کوئی چھٹ گیا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن فوج کا مستقل یہ 20 لاکھ حاجی جو ہیں یہ اللہ کی فوج ہے، یہ 20 لاکھ حاجی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے والے مجاہدین کی ایک جماعت ہے، اسی لیے اللہ نے ان کے رتبے کو بلند فرمایا۔ حج جب ختم ہو گیا، اب لوگوں کی واپسی شروع ہو جائے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج، جس نے حج کیا، ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ کہ کوئی امتی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی پر ظلم بھی کرے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے حضور نے بڑا جامع لفظ استعمال فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، ولم یزرنی فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ کہ میں تو، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست اپنے کسی دوست سے کہہ رہا ہو، یار میں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور تم میرے گھر کے سامنے سے گزر گئے اور تم نے بڑا ظلم کیا مجھ پر، تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میرے گھر کے سامنے سے گزر گیا۔ اللہ کے بندے، میں تمہارا دوست ہوں، میرے پاس تو تم کم از کم آتے۔ یہ دوست سے شکایت کرتا ہے، تو آقا اپنی امتی سے کہہ رہے ہیں کہ تم مکہ معظمہ آتے ہو، مکہ معظمہ آنے کے بعد میری طرف نہیں آتے۔ ارے بھائی، مکہ معظمہ جب تم آئے تھے تو کم از کم یہ تو سوچتے کہ مکے کا رستہ کتنے بتایا؟ مکے کا رستہ تو میں نے ہی بتایا تھا اور میرے ہی پاس نہیں آتے۔ فقط جفانی، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ کوئی امتی اپنے نبی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو جہنمی ہے۔ اگر کوئی اپنے نبی پر، الذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی نیت کی، من جاءنی زائرا، یہ بحقی میں اور مختلف احادیث مبارکہ کی کتابوں میں علماء اور محدثین نے ان احادیث کو بیان کیا۔ من جاءنی زائرا، ایک شخص آیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے رسول اللہ کی زیارت کروں گا۔ من جاءنی زائرا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری زیارت کی نیت سے آیا، کأنما زارنی، اس کے لیے خوشخبری ہو، جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ کأنما زارنی فی حیاتی، ومن زارنی فی حیاتی، اور جس نے میری حیات میں یعنی میری زندگی میں میری زیارت کی، کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ یہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ویسے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کریں، فاستغفر اللہ جاؤک، تو یہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اور میرے محبوب کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے یہاں بھی آتے رہو جاتے رہو، میرے محبوب کے پاس بھی آتے رہو جاتے رہو. اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، وہ تمہاری شفاعت کے لیے موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں اور حشر میں بھی موجود ہیں. قبر میں بھی موجود ہوتے ہیں، حشر میں بھی موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ یعنی ایک بابرکت شہر ہے. یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے. جیسے کہہ دیا ہم نے کراچی گیا تھا کراچی آیا، کراچی گیا تھا کراچی آیا، ایسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدینہ گیا تھا مدینہ آیا. نہیں، مدینہ منورہ نام ہے مرکز الاسلام. مدینہ منورہ کا نام ہے دار الایمان، والذین تبوؤوا الدار والایمان. تو مدینہ منورہ شہر کے 95 نام ہیں، ان میں دار الایمان بھی ہے، ایمان کا مرکز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ ہمارے جو حاجی جا رہے ہیں، جو مکہ معظمہ میں حاضر ہوں گے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری قبول فرمائے اور ان کی حاضری کو قبول فرما کر ان کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. پھر میں آخر میں مختصر سا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا شعر پھر پڑھتا ہوں. اس میں ارشاد فرمایا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یعنی وہ ادب کی سرزمین ہے. مکہ معظمہ میں بھی ادب سے رہے، مدینہ منورہ میں بھی ادب سے رہے. کتنا ادب ہو. اب بس ایک آخری روایت سناتا ہوں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے بڑے مشہور مبلغ تھے، اور آخر عمر میں ان کی خواہش یہ تھی کہ میں نے ساری دنیا میں حضور کے دین کی خدمت کی ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ آخر عمر میں حضور ہی کے قدموں میں جگہ ملے. تو تقریباً وہ انتقال سے کوئی 1 سال پہلے انہوں نے باہر سفر کرنا چھوڑ دیا. لوگ بلاتے رہتے تو کہتے تھے نہیں اب نہیں آتا. اور پھر مدینہ شریف میں وصال ہوا. تو مدینہ شریف وہ جاتے آتے رہتے تھے. انہوں نے تقریباً میرے خیال 40 قریب حج کیے اور بالآخر مدینہ شریف میں اب جنت البقیع میں وہ آرام فرما ہے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے. کہنے کہ ہم نے ایک بزرگ سے سنا پرانا قصہ. کیا قصہ ہے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ وہ بزرگ کے متعلق مدینہ شریف کے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ہندوستان پاکستان سے کوئی پیر صاحب، بزرگ صاحب مدینہ منورہ میں گئے. جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں حرم شریف کے دروازے پر صبح کے وقت نماز فجر پڑھ کے جب لوگ نکلتے ہیں تو کچھ دودھ بیچنے والے، دہی بیچنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور تکرونی عورتیں بھی ہوتی ہیں بڑی بھی. وہ بیچارے اپنی کچھ مکھن، کچھ دہی، کچھ دودھ اپنی بکریوں کا نکال کے غریب عورتیں بیچاری لاتی ہیں بیچتی ہیں. تو صبح کے وقت جب حاجی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں مدینہ منورہ میں حرم نبوی شریف سے تو وہ اپنا دودھ، دہی وغیرہ لیتے ہیں. تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی دہی لیا. پہلا ہی دن تھا ان کا مدینہ شریف میں، انہوں نے دہی لیا. کہنے کہ بھائی دہی لو، مدینہ شریف کا دہی پئیں گے.
چنانچہ انہوں نے دہی لیا، کھایا، کھٹا ہے۔ مدینہ شریف کے دہی کو کہہ دیا کھٹا ہے۔ ہمارے گاؤں میں، اب انہوں نے ساتھیوں سے کہا بھئی ہمارے گاؤں کا دہی بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو تھے دہی وغیرہ خیر وہ لی، انہوں نے کھائی بھی کچھ کیا، اور یہ کہتے ہوئے یار ہمارے گاؤں کا دہی بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے چل دیے۔ گھر گئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جا کے سو گئے۔ خواب میں دیکھا، ہمیں دیکھا کہ ایک بزرگ جلالی قسم کے تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور کہا، ارشاد فرمایا انہوں نے بزرگ نے کہ میرا نام ہے امیر حمزہ، جو مدینہ منورہ شریف کی کسی چیز کی بے ادبی کرتا ہے، میرا کام یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو مدینہ شہر خالی کر دو اور وہیں جاؤ جہاں دہی اچھا ملتا ہے، نکلو یہاں سے۔ اور اگر تم نے شہر مدینہ 24 گھنٹے میں خالی نہیں کیا تو تم کو سزا ملے گی، تم کو ایسی سزا ملے گی کہ تم یاد کرو، نکلو باہر یہاں سے۔ اب وہ بڑے پریشان ہو کر سو کر اٹھے، 2-3 بزرگوں کو مدینہ شریف میں جانتے تھے، ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا ہے۔ تو مدینہ شریف کے جو بزرگ وہیں کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا خواب بالکل صحیح ہے، مدینہ شریف کا انتظام، روحانی انتظام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے پاس ہے، حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں۔ اب آپ کو حکم دے دیا مدینہ خالی کرنے کا، خالی کر دیں آپ، ورنہ سزا ملے گی، بچ نہیں سکو گے، آپ نے بہت بڑی بے ادبی کی۔ مدینہ شریف کی ہر چیز کو ذات مصطفیٰ سے نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے اس کے متعلق آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے یہاں اچھی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کیا، ساری رحمتیں اور ساری برکتیں تو یہاں سے تقسیم ہوتی ہیں، اس لیے تمہارا فیصلہ ہو گیا، تم نکلو یہاں سے۔ 2-3 بزرگوں سے ملے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ شہر کو خالی کر دیں۔ وہ بس مایوس ہوئے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے یہ سنا کہ وہ نکل کر وہاں سے پھر چلے گئے اور ان کی سزا یہ دی گئی کہ وہ وہاں سے نکال لیے گئے۔ بات اصل میں یہ تھی، جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ادب کی جگہ ہے، حضور سے نسبت ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے۔ علماء اور محدثین نے لکھا کہ تم مدینہ منورہ میں جب جاؤ تو تم دیکھو گے کہ اس کے در و دیوار سے ایک ایسی مہک آتی ہے جو دنیا کے کسی شہر میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اس شہر میں اللہ کے محبوب آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حج کی سعادت اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کو اور آپ کو، ہمیں سب کو نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ جو لوگ سب جا رہے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم گناہگاروں کو بھی وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ مدینہ منورہ سے متعلق اور کوئی سلسلے میں کوئی اضافی معلومات یا کوئی کسی بات میں تشنیگی رہ گئی ہو، میں حاضر ہوں۔ نہ سینہ نہیں چاہیے، بغیر سلا ہوا ہونا چاہیے۔ احرام کے کپڑے کے متعلق ہمارے محترم بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ سلا ہوا ہو یا بغیر سلا ہوا، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ احرام کی جو چادر ہے اور احرام کا جو تولیہ ہے وہ بغیر سلا ہوا ہونا چاہیے۔
جی ہاں فرمائیے۔ بات اصل میں یہ ہے، آپ نے صحیح فرمایا، مساوات اس اعتبار سے، مساوات اس اعتبار سے کہ لباس بہرحال ایک ہے، یعنی اوپر کی چادر اور نیچے کا تہبند، اس اعتبار سے مساوات ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا ذرا مہنگا ہوتا ہے اور کوئی کپڑا ذرا سستا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ریشم نہ ہو۔ اب آپ نے جو فرمایا نا، تو اصل میں روئی کا بھی فرق ہوتا ہے، مثلا ایجپشین کاٹن، اور ایک ہوتی ہے پاکستانی کاٹن، اور تیسری ہوتی ہے رشین، یعنی رشین تو نہیں ہے اصل میں، تو تاشقند کی ہے، تاشقند سمجھتا یعنی ازبکستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے کہ بڑی اچھی وہاں کی کاٹن ہوتی ہے، تو اس کا بنا ہوا جو تولیہ یا چادر وغیرہ ہوتی ہے وہ ذرا نرم قسم کی ہوتی ہے، مرسرائزڈ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے زیادہ پیسے دے کر خریدی، 20 25 40 روپے یا 80 روپے 100 روپے، بہرحال مساوات اپنی جگہ پر ہے کہ چادر بہرحال ہے، نیچے بھی چادر ہے اوپر بھی چادر ہے، اس اعتبار سے مساوات ہے۔ اب ہر شخص اپنی اپنی تھوڑا آرام دیکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ روئی جو ہے کاٹن ذرا سخت ہوتی ہے، تو سخت کاٹن جو ہے وہ ذرا جسم پر بعض لوگوں کے لگتی ہے، ان کو عادت نہیں ہوتی، پھر وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس اعتبار سے اس میں مساوات ہے۔ پہلے دن زوال سے پہلے اور دوسرے دن زوال کے بعد اور تیسرے دن بھی زوال کے بعد مسئلہ ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آگے پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ راستے میں دیر ہو گئی، راستے میں دیر ہو گئی، یا کہیں ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی۔ ظاہر ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کی اپنی مجبوری ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو اس کی اجازت ہے۔ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ لوگ جو پیسے دے دیتے ہیں اور کوپن لے لیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے قربانی کا کہ پہلے رمی کرنی ہوگی، رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہوگی، قربانی کرنے کے بعد بال کٹوانے ہوں گے، تب جا کر حج کے یہ ارکان ختم ہو گئے، اب صرف طواف زیارت باقی رہ گیا، تو مکہ معظمہ میں جا کر کرنا ہوگا۔ لیکن وہ 10 تاریخ کو جب عرفات میں آیا، عرفات سے مزدلفے سے منی میں آیا، تو سب سے پہلے آتے ہی اس کو کنکریاں مارنی ہوں گی، ذرا غور فرما لیجیے، سب سے پہلے اس کو کنکریاں مارنی ہوں گی، ترتیب ہے اس میں، پہلے کنکریاں مارو، پھر قربانی کرو، اور پھر اس کے بعد سر منڈواؤ یا کٹواؤ بال کو، اور اگر چاہیں تو اسی دن بہتر ہے شام کو آرام سے طواف زیارت کر لیں، حج ختم ہو گیا۔ لیکن سر کے بال اتروانے کے بعد اب وہ احرام کو اتار دے گا اور کپڑے سلے ہوئے پہن سکتا ہے، تو یہ حج کی جو شرائط تھی تو ختم ہو گئی۔ ان حالات میں
اگر کسی آدمی نے وہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو قربانی ہے، قربانی کرنی ضروری ہے، اگر قربانی نہیں کی تو سر کے بال نہیں کٹوا سکتا۔